ہمارے یہاں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حقوق اللہ ایسے حقوق کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اسی طریقے سے شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق میں سے ہیں۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو گالی دینا، کسی پر بہتان تراشی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ لینا، کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو سر بازار بے عزت کرنا، سر عام بے عزت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اسی طریقے سے بیوی بچے گھر والے آپ کے ماتحت رہنے والے ان کے حقوق کی پامالی کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے یہاں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ ہم نے ابھی سنا ہے، حقوق اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حقوق اللہ تو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ اللہ کے حقوق میں اگر کبھی انسان کوتاہی کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ حقوق اللہ سے متعلق کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس کا علاج بڑا سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ انسان کو جب کبھی اس پر ندامت پیدا ہو تو توبہ استغفار کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے، اسی طریقے سے کسی اور چیز میں جو اللہ کے حقوق ہیں اس کے اندر کوتاہی ہو جائے تو انسان اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے در پر جا کر اللہ سے رو کر ندامت کے دو آنسو ٹپکائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حقوق العباد یہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، ایک اہم شعبہ ہے، بہت ہی اہم شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے، حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے، اگر اس پر کبھی ندامت ہو اور اس پر توبہ استغفار کرے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے حقوق اللہ میں ہوتا ہے، آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، توبہ کیا، استغفار کر لیا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ نماز میں کوتاہی ہوئی، آپ نے قضا کر لی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ کسی اور چیز میں کوتاہی ہوئی تو آپ نے توبہ کیا، استغفار کیا، ٹھیک ہے، ندامت کے دو آنسو ٹپکائے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن حقوق العباد ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان تراشی کی، کسی پر الزام لگایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسی کو ناحق مارا، کسی کی زمین ہڑپ لی، پھر اس کے بعد آپ کو لگا یار ریئلائز ہوا بعد میں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کرنے لگے کہ بھائی اے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ اللہ کے یہاں توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ اور استغفار کرنے سے یہ جو آپ نے حق تلفی کی ہے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ آپ نے جس کو گالی دی، گالی دینے والے نے آپ کو معاف کر دیا، جس پر بہتان تراشی کی اس نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسی کا مال چوری کر لیا اس نے آپ کو معاف کر دیا، تب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو معافی مل جائے۔ لیکن آپ جس کے ساتھ جس کے حق کو آپ نے پامال کیا ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، اس کے پاس تو آپ گئے نہیں، بس اللہ کے دربار میں آ کر توبہ استغفار کر رہے ہیں تو اس سے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حقوق ہیں جو بندوں کے ساتھ متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بندے جب تک معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
اس وجہ سے بڑا خیال رکھنا چاہیے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، مگر آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ہلکے میں لے لیا گیا ہے، کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، حقوق العباد کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے، جتنا خطرناک ہے، جتنا اہم ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں اس سے غفلت اتنی ہی عام ہے، اتنی ہی غفلت برتی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ چند عبادات کا نام دین ہے، ہم یہی تو سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ کرنے کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا، حج کر رہا وغیرہ کر رہا، ہم اسے دیندار سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دین صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے دین میں سمجھ لیا ہے کہ بھئی ان کے علاوہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حقوق العباد کو جو ہم نے دین سے خارج کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے معاشرتی حقوق کو بھی دین سے خارج کر رکھا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ حقوق العباد تو دین کا اہم شعبہ ہے، اہم ٹاپک ہے، اہم حصہ ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ حقوق العباد میں سے ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، دونوں یعنی حقوق العباد ایک عام گناہ کو سامنے رکھتے ہیں، اور ایک یعنی حقوق العباد میں اگر کسی کا حق تلف ہو جائے اس گناہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں، مگر ہماری ذہنیت کیا بن گئی ہے اور ہماری سوچ کیا بن گئی ہے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال سنیے گا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، دارو پیتا ہے، تو ہر وہ مسلمان جس کو ذرا سا بھی دین سے لگاؤ ہوگا، جو مسلمان ہوگا جس کے اندر ایمان کا کچھ بھی حصہ باقی رہے گا، وہ شرابی کو برا سمجھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی شراب پیے، چاہے وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے کیا اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور خود وہ شرابی جو شراب پی رہا ہے اس کو بھی ایسا لگتا ہے، اس کو بھی کبھی نہ کبھی یہ فیل ہوتا ہے، یار جو تو کر رہا ہے کمبخت تو صحیح نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی لگتا ہے یار میں نے جو کام کیا ہے یا میں فی الحال جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے میرے چاہنے والے بھی مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، خود میری بیوی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، میرے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہیں دوسری طرف ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا پھرتا ہے، لوگوں کی چغلیاں کرتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتیں پارسل کرتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں۔ دیکھو، اپنی باتوں کو راز میں رکھا کرو، اپنا راز اپنے پاس رکھا کرو، اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا کرو، کسی کو اپنا راز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنا راز بہت ہی اپنے قریبی کو بتا دیتے ہیں، اور اخیر میں کیا کہتے ہیں، اخیر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ راز کی بات ہے، اسے پارسل نہیں کرنا، خدا کے واسطے اسے پارسل نہیں کرنا، اور میں تمہارے اوپر اعتبار کرتا ہوں، مجھے تمہارے اوپر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سامنے والا بندہ بھی وہی کہتا ہے، یار میں تیرا دوست نہیں ہوں، تو کیسے کہہ سکتا ہے، اور میں تیری بات دوسرے تک کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ مجھے یعنی تجھے میرے اوپر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بھائی بالکل بھروسہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرا جگری دوست ہے، مجھے تجھ پر اعتبار ہے، تو سامنے والے بندے کو ہم اپنا راز شیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں، پھر سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اچھا اس میں ٹوئسٹ یہ ہے، ایک ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے جلالین شریف پڑھی ہیں، ان کا نام حضرت مولانا ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو یعنی اگر آپ کو کوئی بات پارسل کروانی ہے، دوسروں تک پہنچانی ہے، تو آپ کسی کو بتا دیں اور آخر میں یہ جملہ ایڈ کر دیں کہ بھائی یہ بات جو ہے نا کسی کو نہیں بتانی، یہ راز کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوگی، وہی بات سب سے زیادہ منظر عام پر آئے گی، سبھی اس کو شیئر کرتے جائیں گے، جس کو آپ نے بتائی ہے وہ آگے بتائے گا،
یعنی پھر آگے والا کسی تیسرے کو بتائے گا، تیسرا کسی چوتھے کو بتائے گا، چوتھا کسی پانچویں کو بتائے گا. اس طریقے سے یہ بات منظر عام پر آ جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر راز کی بات آپ نے جس نے اپنے دوست کو بتایا نا، اور آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے پھر آپ کی یہ راز کی بات یہ دنیا تک کیسے آتی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے بتا دیا اپنے دوست کو، اب وہ سامنے والا کیا کرتا ہے، اس کا جو قریبی دوست ہوتا ہے، جس پر اسے اعتبار حاصل ہے، جس پر وہ امید کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے. اس کو کہتا ہے یار اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس نے مجھے بتایا. اور یہ بات یاد رکھو، یہ تمہارے لیے امانت ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو یعنی تیسرے بندے کو بتایا، تیسرا بندہ بھی چوتھے بندے کو، جو اس کا انتہائی قریبی شخص ہوتا ہے، اس کو جا کے بتا دیتا ہے. اس کو جا کے بتا دیتا ہے. ایک چٹکلا یاد آ گیا، اس پہ میں آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، یعنی دو چار دوست ایک ساتھ رہتے تھے، اسکول فرینڈ تھے، کالج کے فرینڈ ہوا کرتے تھے. ایک لڑکی تھی، ٹھیک ہے، جس سے ہر کوئی بات کرتا تھا ان میں سے. اب ان دوستوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی فکس ہو گئی ہے. اچھی طرح سننا تبھی مزہ آئے گا آپ کو. تو ان میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی فکس ہو گئی ہے. اب اس نے جو ہے اس کے ایک نام فرض کر لو، مثال کے طور پر شبنم، ٹھیک ہے نا، تبھی مزہ آئے گا. تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا یار شبنم کیسی ہے، اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے؟ تو اس نے کہا اچھا وہ شبنم، حالانکہ یہ نہیں بتایا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ، ایسا نہیں، ویسے ہی نارملی طور پر اسے پوچھا کہ بھائی شبنم کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، صحیح ہے لڑکی؟ ارے یار تم شبنم کی بات کر رہے ہو، ارے شبنم تو میرے پیچھے یعنی میرے اوپر مرتی تھی، میں بھی اس کے اوپر مرتا تھا، وہ مجھ سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ بتانا تھا اور نہیں بتانا تھا سب کچھ بتا دیا. مگر اس دوست کو نہیں پتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ اس کی شادی طے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے بتایا یار میری اگلے مہینے میں اس کے ساتھ جو ہے نا میری شادی ہے. اب یہ تھوڑا سا یعنی اس کو شرم آ گئی، یار مجھے یہ ساری باتیں بتانی نہیں چاہیے تھی. پھر تیسرا دوست آتا ہے. تیسرا دوست جب آتا ہے اسے بھی یعنی پوچھتا ہے، یہ پہلا والا دوست جس کی شادی ہو رہی ہے، بھائی شبنم کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ وہ بھی اسی طریقے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، ابے ہاں یار بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اس کے ساتھ مزے کیے ہیں، فلانا ڈمکانا، ایسا ویسا، ڈبل پیسہ. اب یہ بیچارہ اور زیادہ مغموم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی، اب ظاہر سی بات ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ شادی کرے گا؟ نہیں کرے گا، قطعاً نہیں کرے گا. ایسے بھی نکمے دوست ہوتے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے. تو اگر آپ اپنا راز، ہاں میں یہ بیان کر رہا تھا، آپ نے پہلے کو دوسرے کو بتایا جس پر آپ کا اعتبار ہے، اس نے کسی تیسرے کو بتایا جس پر اس کا اعتبار ہے. اس طریقے سے یہ بات منظر عام پر آ جاتی ہے. پھر گھوم پھر کر جس کی وہ بات ہے، جس کا وہ راز ہے، اس تک جب پہنچتا ہے، وہ پہلے والے کو پکڑتا ہے، پہلا والا دوسرے کو پکڑتا ہے، دوسرا والا تیسرے کو پکڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو یعنی آروپ لگا رہے ہوتے، یار میں نے تمہیں بتایا امانت سمجھ کر، مجھے تمہارے اوپر اعتبار تھا، تم نے کیسے بتا دیا؟ پھر دوسرا والا بھی یہی اس کو کہتا ہے کہ بھائی یار تیرے اوپر یعنی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے ایک بات تجھے بتائی ہے، تو نے اسے پارسل کر دیا. پھر تیسرا چوتھے کو یہی بات بتاتا ہے. اس طریقے سے باتیں جو ہیں لیک ہو جاتی ہے، باتیں منظر عام پہ آ جاتی. اس وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرو. اگر راز کی بات آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات سامنے نہیں آنی چاہیے، چاہے کتنا ہی قریبی انسان کیوں نہ ہو، اسے مت بتاؤ. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے بھی بہت ساری راز کی باتیں شیئر کر دیتے ہیں. خوب اچھی طرح یاد رکھو، کچھ چیزیں جو ہیں شیئر نہیں کی جاتی، چاہے وہ آپ کی شریک حیات ہی کیوں نہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں، اچھا بننے کے لیے، ٹھیک ہے، گھننا بنتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی سے ایسی باتیں شیئر کر دیتے ہیں. شروع میں اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو ہمارے درمیان محبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، ہم ساری چیزیں آپس میں ڈسکس کریں گے. تو ڈسکس کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے جو ایکس گرل فرینڈ ہے، یعنی جس سے پہلے ریلیشن تھا، اس کے بارے میں بھی بتا دیا. اب ظاہر سی بات ہے گھننا بن کے وہ سن لے گی، سننے کے بعد آپ کا جو حشر کرے گی، ٹھیک ہے نا، تا عمر وہ آپ کو تانا مارتی رہے گی،
ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں جو آپ کی پاسٹ ہیں، پاسٹ سے تعلق رکھتی ہے، ماضی سے تعلق رکھتی ہے، ایسی باتیں نہ آپ اپنی بیوی کو شیئر کریں، ٹھیک ہے، کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک، خاص طور پر بیوی کو تو ایسی باتیں بالکل نہیں بتانا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے رشتے میں درار پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیوی کو اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، اور ایک یعنی شوہر کو بھی، ہسبینڈ کو بھی یہ ساری باتیں زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیوی کے پاسٹ کے بارے میں اسے پوچھ تاچھ کرے۔ خدا نہ خواستہ ایک نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو بتا دیا ہاں میرا ایک ایکس بوائے فرینڈ تھا، میرا ایک کوئی تھا، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی دماغ میں سیٹ ہو جائے گا، پھر شیطان آئے گا، وسوسہ دلائے گا، پھر کہے گا اس نے ایسا کیا ویسا کیا، کیا نہیں کیا ہوگا یہ سوچ تو، کیا کیا ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، کیا نہیں کیا یہ سوچ، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے رشتے میں یعنی آپ کے درمیان انبنی پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایسی باتیں آپ کو آپس میں شیئر نہیں کرنی ہے، گڑھے مردے آپ کو اکھاڑنے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہیپیلی یعنی میرج لائف گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کو خوش و خرم کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے میری یہ اپیل ہے، درخواست ہے، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک صلاح ہے کہ آپ آپس میں ایسی باتیں شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بیوی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ بزنس کی باتیں شیئر کر رہے ہیں، ایسی ویسی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ اگر یعنی ڈھنگ کی بات شیئر کریں گے نا آپ، یقین مانے فڈے شروع ہو جائیں گے۔ بیوی کے پاس تو آپ بچہ بن کر رہیں گے، ٹھیک ہے، ایسی باتیں شیئر کریں نہیں، یا ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں نہیں، ٹھیک ہے، جو بہت ہی زیادہ محتم بشان ہو، جو بہت ہی زیادہ اہم ہو۔ کام کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی اتڑنگی کوئی سی بھی بات چھیڑ دے، کوئی دقت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کو باولا ہی کیوں نہ سمجھے، اس سے کیا ہوتا ہے زیادہ انبنی نہیں ہوگی، وہ اس کو جو ہے نا یعنی فن سمجھے گی، مزہ سمجھے گی، بھائی ٹھیک ہے یہ تو فنی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہنس لے گی۔ لیکن جب آپ کام کی بات پر آئیں گے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کام کی بات نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلا جھجھک آپ کام کی بات کریے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ خیر یہ ٹاپک کہیں اور چلا جا رہا، میں یہ کہہ رہا تھا مثال کے طور پر اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو ہم بھی اسے برا سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا بھی برا سمجھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شراب پینے والا ہے، جو پی رہا ہے، اس کو بھی کبھی نہ کبھی برا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف ایک شخص ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے۔ اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کسی اور کو بات پہنچا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اس کو بتاؤں گا تو میں اس کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس کی یعنی شکایت لگاؤں گا تو میں اس کی نظر میں اچھا بن جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خوب اچھی طرح یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کسی اور کی برائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے، تو سمجھ جائیے یقیناً وہی شخص کل کسی دوسرے کے پاس آپ کی برائی کرے گا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کسی اور کی برائی کرنے لگا تو یقین مانیے آپ اسے روک دیں، بھائی مجھے نہیں سننا ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، اس طریقے سے کہنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ تو آپ کیا کریں بھائی، چھوڑو نا ان ساری باتوں کو، چھوڑو، ٹھیک ہے نا، جو کر رہا ہے اس کی مرضی، واللہ وہ جانے، اللہ جانے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لے گا، اس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا ان تمام چیزوں سے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے آپ اس کی بات کو ٹال دیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے یقیناً کسی دن آپ کی برائی کسی اور کے سامنے کرے گا، کیونکہ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز سے اتفاق نہیں کر سکتا، ہر چیز سے ایگری نہیں کرے گا۔ کوئی چیز ایسی تو ضرور ہوگی، کوئی کام آپ کا ایسا ضرور ہوگا کہ وہ آپ کا چاہے جگری دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ کا چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ آپ سے نا اتفاقی کرے گا، یہ اصول ہے، یہ نیچر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ تو جو غیبت کرتا ہے نا، خیر ٹاپک بدل رہا بار بار، میں یہ کہہ رہا تھا جو شراب پیتا ہے اسے دنیا بھی برا سمجھتی ہے، اور خود شراب پینے والا اسے خود اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، لیکن وہی دوسری طرف جو غیبت کرنے والا ہے اپنے آپ کو گنہگار اور مجرم خیال نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گنہگار نہیں خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ بھی اسے اتنا زیادہ گنہگار نہیں خیال کرتے ہیں، حالانکہ اگر گناہ کے اعتبار سے دیکھیں، شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا جرم ہے،
ٹھیک اسی طرح غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، بلکہ غیبت اس لحاظ سے شراب پینے سے زیادہ سنگین گناہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کسی کی بات کسی کہیں اور پارسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اگر وہی بات اس کو پتہ چلے کہ بھائی میرا دوست جو ہے میرے بارے میں الٹا سیدھا کسی اور کو جا کے بتایا، ظاہر سی بات ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جو اس کے اندر ہے، تو میرے بھائی خوب اچھی طرح یاد رکھو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہوتی اور اس برائی کا تذکرہ کسی اور سے آپ کر رہے ہوتے تو غیبت نہیں، وہ تو اس سے ڈبل گناہ ہے، بہتان تراشی ہے وہ تو۔ غیبت تبھی ہے کہ اس کے اندر برائی وہ پائی جاتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بھائی اس کی برائی جو ہے آپ پبلش کرتے رہیں، دنیا کے سامنے لاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کو اپنا بندہ بڑا عزیز ہوتا ہے، اللہ کو اپنا بندہ بڑا عزیز ہوتا ہے۔ دنیاوی مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں۔ باپ اسے کبھی مارتا ہے، ان میں سے ایک کو مارتا ہے، دوسرے کو ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے، یا سب کے ساتھ کبھی انہیں مارتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دوسرا اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ اناپ شناپ بولتا ہے تو اسے بڑا غصہ آتا ہے۔ آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں، تمہیں کس نے کہہ دیا میرے بیٹے نے ایسا کیا؟ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے، وہ کبھی کبھار کمبخت کر گزرتا ہے جو اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی ہیں، لیکن خیر پھر بھی باپ کو اپنا بیٹا اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہی صورتحال ہے بیٹے کی طرف ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو چاہے کتنا ہی گالی دے، باپ نے تھپڑ مار دیا، اب بیٹا کہہ رہا یار بڑا کم بخت ہے، اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہتا ہے میرا باپ تو ایسا ویسا، ٹھیک ہے، لیکن وہی دوست اگر کچھ کہہ دے آپ کے یعنی اس کے باپ کے بارے میں کہہ دے ابے ہاں تیرا باپ تو ایسا ہے، کم بخت مکھی چوز ہے، الٹا سیدھا کہہ دے، تب خون کھولنے لگتا ہے، اسی کا خون کھولنے لگتا ہے۔ ابے تجھے یہ پرمیشن کس نے دیا میرے باپ کے بارے میں کہنے کے لیے؟ کس نے کہا ہے؟ اجازت تجھے کس طرح مل گئی ہے؟ ٹھیک ہے، وہی لڑائی ہو جاتی ہے، انبنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ کو اپنا بندہ بڑا عزیز ہوتا ہے، اس کی برائی آپ ادھر ادھر پارسل کریں گے اللہ کو پسند نہیں ہے، خود اس بندے کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ میرے اندر اگر کوئی برائی پائی جا رہی ہے تو آپ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آ کر بتائیں نا، اصلاح کون کرے گا؟ برائی میرے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس برائی کو تو ختم نہیں کریں گے، بلکہ میں ہی اس برائی کو ختم کروں گا، اس کام سے باز آنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ میرے پاس آنے کے بجائے کسی اور کے پاس جا کر میری برائی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اور مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بڑا سنگین گناہ ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حقوق العباد سے اور بڑا سنگین گناہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ زیادہ سنگین گناہ ہے کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مثال دی ہے کہ دوسرے گناہوں کی ایسی مثال اللہ نے دی ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی، کتنی بڑی وعید ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ انسان چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے انسان زندہ ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے، مردے کی بات ہو رہی ہے کہ مر گیا ہے اور اس مردے گوشت کو کھانے کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، غیبت کرنا اسی طریقے سے۔ لیکن اتنی سنگینی کے باوجود آپ دیکھیں یہ گناہ کتنا سنگین ہے اور اس پر کتنی بڑی وعید آئی ہے، اس کے باوجود یہ گناہ ہماری سوسائٹی میں عام سا ہو گیا ہے۔ شاید ہی کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی نشست گاہ اس گناہ سے خالی ہوتی ہے، اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ عوام الناس تو بہت دور کی بات ہے، عوام الناس تو اس میں مبتلا ہیں ہی، خاص طور پر عورتیں اس میں مبتلا زیادہ ہیں، مگر جنہیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایسے گناہ میں، جنہیں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں، یعنی خواص الناس، علماء، اسی طریقے سے مفتیان، ایسے لوگ بھی، حفاظ کرام، قارئین کرام، ایسے لوگ بھی، یہ اچھے لوگ ہیں، صلاحہ نیک لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی بتائیں ایسے گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا آپ تک یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں،
سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں کہ اللہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں اور دوسروں تک اسلام کی باتیں پہنچا رہا ہوں، دین کی باتیں پہنچا رہا ہوں، اللہ مجھے ان باتوں پر سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میری باتوں میں کوئی تاثیر ہوگی نہیں۔ ایک انسان بیان کرتا رہتا ہے مگر اس کا بیان، اس کی باتیں اس کے عمل کے موافق نہیں ہے، بالکل مخالف ہیں، کہتا کچھ اور ہے۔ یعنی فرض کرو اگر میں نماز کے بارے میں آپ کو تلقین دوں اور آپ کو کہوں یار 5 وقت کی نماز پڑھو، اور میں خود 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھوں، تو آپ میری بات مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے سنگین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے، ورلڈ کے ابھی فی الحال بہت بڑے مفتی مانے جاتے ہیں، یوں کہہ لیں سب سے بڑے مفتی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں اپنے شیخ کا حوالہ دے کر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین کہہ دیجئے آمین۔ ایک دن وہ کہنے لگے، وہ اپنے شیخ کے بارے میں نقل کر رہے ہیں کہ ایک دن وہ کہنے لگے، ایک صاحب ان کے پاس آئے، ایک شخص ان کے پاس آئے اور آ کر بڑے فخری انداز میں خوشی کے ساتھ کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ احسان سمجھتے ہیں؟ احسان کسے کہا جاتا ہے؟ احسان کا ایک بڑا درجہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیے احسان کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، کیا خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ایک عاشق کا ذہن، ایک عاشق کا دماغ کہیں اور ہوتا وہ کہیں ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے میں یہاں ہوں، میرا دل ہے مدینے میں۔ مدینے سے مراد شہر مدینہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو شہر مدینہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور مدینے سے، مدینہ یہ عربی کا ورڈ ہے، مدینہ کہتے ہیں مطلقاً شہر کو۔ تو ایک عاشق کے لیے اگر آپ اس قول کو فٹ کریں گے تو میں یہاں ہوں، میرا دل ہے مدینے میں، یعنی میں یہاں ہوں، میرا دل ہے یعنی اس کے مدینے میں، محبوبہ اور عاشقہ کے مدینے میں، اس کے شہر میں میرا دل ہے۔ ایسا ہوتا ہے عاشق کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا کہیں اور ہے اور اس کا ذہن، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا خیال کہاں ہوتا ہے؟ ہم کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی بزنس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی شیئر مارکیٹ کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ کھیل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو یعنی جم کرنے والا ہوتا ہے، باڈی بلڈر ہوتا ہے، وہ پھر اپنی جم کی دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں پھر حلاوت نہیں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے ہمیں نماز بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت میں جب تک احسان پیدا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ وہی میں سمجھا رہا تھا کہ احسان کسے کہا جاتا ہے۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس خیال کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوں۔ نہیں، پہلی بات تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس خیال کے ساتھ عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ یاد رکھو اور اس بات کا استحضار کرو، تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے نا، جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے، آگے، سائیڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کوئی خبر نہیں ہوتی ان کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں ان کو کچھ خبر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے، ایسے بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، آپ ان سے جا کر ملے، پتہ تو چلے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز میں احسان کیا ہوتا ہے، عبادت میں احسان کا درجہ کسے کہا جاتا ہے۔ وہ اس انداز میں نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ڈائریکٹ کنیکشن جڑ گیا ہے، ٹھیک ہے،
اور ایسا فیل کرتے ہیں نماز میں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹلی وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ نماز میں وہ بالکل جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اصل نماز کی اصل یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائیں کہ دنیا سے آپ کٹ جائیں، ساری بزنس ایک طرف کر دیں، ساری تجارت ایک طرف کر دیں، ٹھیک ہے، دنیا کے سارے کام پیسے وغیرہ، کسی نے آپ کا پیسہ مار لیا، یہ کر لیا، فلانا ڈمکانا، آپ کے ساتھ جتنی مشکلات ہے، جتنی ٹینشن ہے، سب بھول بھلائیا کر کے جو آپ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ اللہ ہی کے بارے میں سوچیں، اللہ ہی کے بارے میں سوچیں، اور کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، فرسٹ ملاقات، ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ ملتا ہے، جب ملنے کے لیے جاتا ہے اور ایسا یعنی جسے جیسے کبھی کبھار ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، انسٹا سے ریلیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک سے چیٹنگ کرتے 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 محبت ہو جاتی ہے، جب پہلی مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہی فوٹو ہوتا ہے، یعنی وہی شکل ہوتی ہے جو فوٹو میں دیکھا ہوتا ہے، تو اس کی خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں ہوتے کہ بھائی پہلی مرتبہ محبوبہ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے نا، جب پہلی مرتبہ ملاقات کرتے ہیں، سامنے وہ کھڑی ہوتی ہے یا بیٹھی ہوتی ہے، بس اس کا دیدار کرتے 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 سارا ٹائم گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی ملاقات اس طرح گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے انسان کو، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، نہ پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ گھر کے بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ٹائم میں یہ عاشق معشوق لوگ وعدے بھی بڑے کر رہے ہوتے، چلو ایک ایسی دنیا میں ہم جائیں گے جہاں ہمیں دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم مزے کریں گے، عیاشی کریں گے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کے پھوٹ کے جو ہے پیار کریں گے، یہی وعدے وغیرہ کر رہے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی شکل کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا ایسے ٹائم میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سے اتنی ہماری محبت ہونی چاہیے کہ ہم جب عبادت کریں تو ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ آپ کسی کمپنی میں دیکھ لیں، باس اگر موجود ہے، آج کل تو باس کے موجود ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باس کے موجود ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کیمرہ لگا دیں، ٹھیک ہے، کیمرہ اگر چل رہا ہے، چالو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی باس بیٹھ کے اپنے آفس میں بیٹھ کے یہ ہماری ساری حرکتیں، سارے کام کاج دیکھ رہا ہے، تو آپ ویسے ہی جو ہے نا کام کرتے رہیں گے انسان کا بچہ بن کے۔ اسی طریقے سے اگر جیتا جاگتا ہے انسان، وہی باس اگر آپ کے پیچھے کھڑا ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی میرے پیچھے جو ہے نا میرا باس کھڑا ہے، تو آپ کام میں کوتاہی کریں گے؟ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ چستی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ آپ کام کرتے چلے جائیں گے انسان کے بچے کی طرح۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کو لگے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور بڑی بات ہے، ٹھیک، مثال کے اور دوسری مثال لے لیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں شیر ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ ٹور پر گئے، جنگل کے قریب پہنچے، ٹھیک ہے، 2 باتیں ہوں گی، یا تو شیر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یا آپ شیر کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا دونوں باتیں ایک جیسی ہے؟ دونوں میں خوف ڈر ایک جیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، ایک جیسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ڈائریکٹلی شیر کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پتلون خراب ہو جائیں گے، آپ کا پینٹ خراب ہو جائے گا، آپ وہاں سے کسی طرح بھاگنے کی کوشش کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو اندازہ ہے یار کبھی بھی کہیں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے شیر کی طرف سے، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، ہم ایسی جگہ ہیں، یہ سیف زون نہیں ہے، یہاں ہم یہاں سے نکلنے میں بہتری ہے، کیونکہ گرچہ ہم شیر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں شیر دکھائی نہیں دے رہا، مگر کم بخت چھپ کے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی بھی وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو درجہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کو اس طرح تصور کریں کہ وہ خود انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ درجہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اللہ والا ہونا ضروری ہے کہ اسے اس طرح فیل ہونے لگے کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھیں، اللہ کا دیدار کریں، یعنی تصور اس طرح کریں، امیجن اس طرح کریں کہ اللہ اس کے سامنے موجود ہو۔ اللہ ایسا درجہ نصیب کریں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مگر کم سے کم اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم یہ تصور کرو اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا تصور ہے، اتنا تصور ہے، وہی والی مثال کہ تمہیں پتہ ہو اور ایک امپلائی کو اگر پتہ ہو کہ فی الحال باس میرے سامنے تو نہیں ہے، یا سامنے ہے مجھے باس دکھائی نہیں دے رہا ہے، البتہ باس مجھے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ بھی انسان کام کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمیں اس کا تصور حاصل ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ ہم عبادت کریں گے۔ نماز میں ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچیں گے بلکہ اللہ ہی کا تصور ذہن میں لائیں گے۔ اس کو کہتے احسان۔ تو پہلی والی صورت، پہلا والا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے، وہ اگر نصیب ہو یا نہ ہو، وہ عام طور پر اکثر یعنی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن احسان کا جو دوسرا درجہ ہے یہ محنت کرنے سے، مجاہدہ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، یا آپ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ بس صرف خیال کریں کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو ہر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شخص حضرت کے پاس آیا، یعنی شیخ عبدالحی، ڈاکٹر عبدالحی کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو درجہ احسان حاصل ہو گیا، احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میں نے ان کو مبارکباد دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، یہ تو بہت بڑی نعمت کی بات، بہت بڑی نعمت کی بات۔ البتہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو جو احسان کا درجہ حاصل ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، شرف کی بات ہے، یہ احسان کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے یا پھر ہر چیز میں یہ احسان کا درجہ آپ کو حاصل ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اپنے ماتحت، اپنے انڈر رہنے والے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تب بھی یہ احسان کا درجہ آپ کو حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی تب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ خیال اس وقت نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ خیال آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صاحب جواب میں کہنے لگے حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب عبادت کریں تو اس طرح عبادت کریں کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا تصور کرو۔ تو حدیث میں تو اس طرح آیا، ٹھیک ہے، تو عبادت کا لفظ آیا، اور عبادت کا مطلب تو یہی ہے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا تصور حاصل ہوتا ہے کہ میں بالکل کنیکشن جوڑ لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور مجھے ایسا تصور ہو جاتا ہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ درجہ مجھے حاصل ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہی تو غلط فہمی ہے، آج کل لوگ کیا سمجھ بیٹھے کہ احسان کا تعلق صرف کیا ہے؟ عبادت سے، اور عبادت سے مراد ہم نے کیا سمجھ لیا؟ نماز کو، روزے کو، حج اور زکوٰۃ کو ہم نے یعنی عبادت سمجھ لیا ہے اور دین کا حصہ سمجھ لیا ہے، اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں عبادت نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیا تصور کرتے ہیں اور عبادت سے آپ کی کیا مراد ہے، اور کہاں کہاں آپ کو احسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان دیکھیں، یہ احسان صرف نماز ہی میں مطلوب نہیں ہے، اسی طریقے سے روزے میں، حج میں، جنہیں ہم یعنی اوپر سے ہم عبادت سمجھتے ہیں اور اصلاً عبادت سمجھتے ہیں، گرچہ وہ اصلاً عبادت ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے، روزہ سے، حج سے یا اچھے اعمال سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کا تعلق جس طریقے سے، یعنی احسان کا تعلق جس طریقے سے نماز کے ساتھ ہے، یعنی جس طریقے سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دل میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ اپنے ماتوں کے ساتھ معاملات کریں، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اسی طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ رہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، یا اگر آپ باس ہیں، اگر آپ مالک ہیں کسی کمپنی کے، تو جب آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ رہیں، ان کے یعنی اپنے ملازمین کے ساتھ آپ رہیں، تب بھی آپ کو یعنی یہ استحضار ہونا چاہیے کہ
ہر قدم پہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا۔ ظاہر سی بات ہے، صرف عبادت نماز کا، روزے کا نام نہیں ہے، ہر چیز میں یعنی عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ عبادت کو ہم نے سمجھ لیا صرف نماز سے جوڑ دیا، روزے سے جوڑ دیا، زکوٰۃ سے جوڑ دیا، یہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے عبادت ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ معاملت، معاشرت، یہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ تو ہر چیز میں ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے، کیا تصور؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور انتہائی ضروری ہے، خوب سمجھ لیں۔ اگر آپ ہر چیز میں اس کا تصور نہیں کریں گے، صرف نماز میں کریں گے، تو بہت سی مرتبہ آپ سے کوتاہی ہو جائے گی، آپ گنہگار تسلیم ہوں، یعنی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے گا۔ جیسے ایک خاتون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ہر شعبے کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے احکام کو فالو کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طرز پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی یعنی روایت میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں، ایک محترمہ کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ ایک خاتون ہے؟ پھر اس کی کوالٹیز، اس کی صفات بتائی گئی اللہ کے نبی کے سامنے، یعنی اس خاتون کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا، بتایا کہ ایک خاتون ہے جو دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے، نفل نماز، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کرتی ہے، ذکر و تلاوت بہت کرتی ہیں، اور ہر وقت اسی میں مشغول رہتی ہے۔ اس خاتون کے بارے میں، ایسے خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ اس کا کیا انجام ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ بتائیں ذرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا، وہ خاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس کا سلوک، اس کا برتاؤ، اس کا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اچھا سلوک ہے؟ پڑوسی اس سے خوش ہیں یا نہ خوش ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، زبان دراز ہے، خیر جو بھی یعنی اس کے ساتھ مسئلہ تھا۔ پڑوس کی خواتین تو اس سے خوش نہیں ہیں، پڑوس اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ہمیں احسان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، یعنی ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے جو جنت میں جائے گی، یہی اسی طرح روایت میں آتا ہے، ایک خاتون، ایسے خاتون کے بارے میں اسی طرح آپ سے پوچھا گیا جو نفلی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی تھی، صرف فرائض اور اسی طریقے سے واجبات پر اکتفا کرتی تھی، یعنی فرائض ادا کرتی تھی، واجبات ادا کر لیتی تھی، اور اسی پر اکتفا کرتی تھی، تہجد، نفل وغیرہ نہیں پڑھتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ ادا کر لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، جو سنت مؤکدہ ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید دی گئی ہے، جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کی سنت ہے، اسی طریقے سے ظہر سے پہلے 4 رکعت کی سنت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت کی سنت ہے، اسی طریقے سے مغرب کے بعد یعنی 2 رکعت کی سنت ہے، اسی طریقے سے عشاء کے بعد 2 رکعت کی سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اور کچھ سنتیں ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، مثال کے طور پر یعنی ظہر کے یعنی نہیں عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں، اور اسی طریقے سے عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں بھی پڑھیں تو کوئی دقت نہیں، آپ کو اس پر یعنی سزا نہیں ملے گی، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ خیر، تو سنت مؤکدہ تو پڑھتی تھی، مگر سنت غیر مؤکدہ، نوافل اور اسی طریقے سے ذکر تلاوت زیادہ کثرت کے ساتھ نہیں کرتی تھی، مگر پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بڑے اچھے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ خاتون جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیے حقوق العباد، دیکھو نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں داخل ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ ایک بندہ یعنی حقوق اللہ میں یعنی جو فرائض وغیرہ ادا کر رہا ہے، اور اس میں آپ مان کر چلے 40% ہے، اور حقوق العباد میں بالکل 50 کے 50% ہے، تو وہ بندہ، یا یوں کہہ لے کہ ایک بندہ حقوق اللہ میں 50% ہے، 25% ہے، اور حقوق العباد میں 50 کے 50% ہے، تو وہ بندہ
کہاں جائے گا؟ جنت میں ضرور جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو نمازیں بہت پڑھتا ہے، ہمیشہ صف اولیٰ میں نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز اس سے نہیں چھوٹتی ہے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی ہے، وہ بڑا مشہور ہے عبادت کے حوالے سے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو منہ چڑھا کر بات کرتا ہے، بے عزتی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، مذاق بناتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی گھر میں انٹر کرتا ہے تو گالیوں سے انٹری مارتا ہے، بچوں کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، مارتا ہے، تو ماتحتوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس کے اخلاق بالکل اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اگر کوئی شخص نفل عبادت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نفل عبادت نہ کرے تو آخرت میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ جو نفل عبادتیں ہیں اگر ہم کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اسے آپ ٹوک نہیں سکتے۔ بہت سی مرتبہ ایسے اچھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اوابین، چاشت، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں جو نوافل کی پابندی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چاشت، اشراق کی نماز کی، اوابین کی پابندی نہیں کرتے، ایسے لوگ برا تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا اور نیک تصور کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے چھوٹ دی ہے نا، اگر آپ نوافل پڑھیں گے اس پر آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن آخرت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، تم نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی، یہ سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نفل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کرے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے روز کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، اور اسی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی موقوف ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس کون ہے؟ من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز بڑی مقدار میں نماز روزے لے کر آئے گا، اس کے کھاتے میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن دنیا کا حال، اس کے اخلاق کیسے تھے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو برا کہہ دیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسی کا دل دکھا دیا ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کچھ اعمال وہ لے کر آئے گا وہ سارے اعمال مظلومین میں سارے کے سارے بانٹ دیے جائیں گے، یعنی اس کی نیکی دے دی جائے گی۔ اگر نیکیاں کم پڑ جائیں، ٹھیک ہے، اعمال ختم ہو گئے، اچھے اعمال، نیکیاں ختم ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ مظلومین کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے، تو ٹھیک ہے، دوسرے کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حقوق العباد کی وجہ سے، حقوق العباد، ورنہ تو حقوق اللہ میں وہ 100% بالکل صحیح ہے، نمازیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کے پاس، اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں بہت اچھی طرح ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے لیے۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اچھے بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کریں، ہمیں اپنے نبی کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے، نبی کے اخلاق کیسے تھے، کیسے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، خود سلام کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، کیا اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو، اپنی زوجات میں سے کسی زوجہ کو کبھی تھپڑ مارا ہے یا نہیں ہے، کبھی بات چیت بند کی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو کیسے آپ عمل کریں گے؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہم فالو کس کو کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں گے، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو ہم ان کو فالو کریں گے، کسی اور کو نہیں فالو کریں گے۔ مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے اخلاق کس طرح تھے، ان کی طرز زندگی کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم فالو کریں گے؟ فالو کرنے کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے آپ ان کی تاریخ، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کے اخلاق کتنے اچھے تھے کہ کفار بھی
مسلمان ہو جاتے تھے صرف اخلاق کی بیس پر، اخلاق کی بنیاد پر کافر بھی مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہزاروں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو تلوار کی زور پر پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، اپنا دین منوانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، نسلیں اڑا دی ہیں، تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ کیا وہ دین پھیلا ہے؟ نہیں پھیلا ہے۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، وہ بھی گزر چکے ہیں، ان کا دین بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مگر ان کا ذکر اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہم میں سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ آج کل ویڈیو وائرل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ فیس دکھانا چاہیے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ فیس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، کسی کا بیان بھی نہیں سنا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہمارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ اب تک ان کی موٹیویشن پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے، جب تک اس کی یعنی اسپیچ دنیا میں چل رہی ہوتی ہے، گردش کر رہی ہوتی ہے، لوگ سن کر عمل کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، اس کی باتیں یاد نہیں رہتی ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ مگر 1450 سال گزر گئے، اللہ کے نبی پردہ فرما چکے ہیں اس دنیا سے، یعنی کوچ کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی ان تمام باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر لے تو ہم اس کے لیے مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو یہ ایسے ہمارے نبی تھے۔ تو نبی کی تاریخ پڑھنا بھی، نبی کی سیرت پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یہ انتہائی ضروری ہے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔